الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم۔ یہ سکوتے والے بیٹھ جائے۔ واجب الاحترام علماء کرام، معززین علاقہ، قائدین شہر، اسٹیج پر موجود زعماء، علماء، سماجی، سیاسی، مذہبی، قومی اور ملی شخصیات، پنڈال میں موجود غیرت مند، باوفا، بہادر، نڈر، بے باک، بے خوف، توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کی دیوانوں، آج آپ کے علاقہ میں ہونے والی اس بہت خوبصورت اور عظیم الشان کانفرنس میں آپ حضرات سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس دینی، ایمانی، اسلامی ملاقات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں نے راستے سے آتے ہوئے اشتہار پر جو عنوان پڑھا ہے وہ ہے سنی کانفرنس، یعنی سنی لوگوں کی سنی کانفرنس۔ یہ اس کو آپ لوگ کہیں کہ اہل سنت کی سنی کانفرنس۔ اب یہ پتہ نہیں کہ آپ سنی ہیں یا کانفرنس سنی ہے، دونوں سنی ہیں جی۔ آپ جس طرح خاموشی کے ساتھ بیٹھے، مجھے لگتا ہے مری کی ساری سردی کا اثر آپ پر ہے۔ کہہ دو ذرا سبحان اللہ، پھر کہہ دو کیا ضرورت پڑی سنی کانفرنس کرنے کی، اور کیا ضرورت پڑی اپنے آپ کو سنی بتلانے کی۔ کوئی وجہ تو ہوگی جس کی وجہ سے آپ نے سنی کانفرنس کی اور اپنے آپ کو اہل سنت بتایا۔ اس لیے کہ کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو لوگوں کے سامنے جا رہی ہیں، اسلام کو نقشوں میں پیش کیا جا رہا ہے، یہ بھی اسلام ہے، یہ بھی اسلام ہے، یہ بھی مومن ہے، یہ بھی مومن ہے، یہ بھی مسلمان ہے، یہ بھی مسلمان ہے۔ وہ مومن کے روپ میں سامنے آتا ہے۔ جب مومن کے روپ میں سامنے آتا ہے، کہتے ہیں کیسا مومن ہے، اس کا کلمہ کیا ہے، کہتے ہیں وہ جدا ہے۔ اس کی نماز کیا ہے، کہتے ہیں وہ جدا ہے۔ اس کا روزہ کیسے ہے، وہ جدا ہے۔ اس کا غسل کیسے ہے، وہ جدا ہے۔ اس کا تیمم کیسے ہے، وہ جدا ہے۔ اس کا استنجا کیسے ہے، وہ جدا ہے۔ بھئی ہر چیز جدا ہے، پھر یہ اس سے کیسے ملتا ہے؟ کہتے ہیں وہ نام بھی جدا ہے، کام بھی جدا ہے، پیغام بھی جدا ہے۔ میں نے کہا پھر یہ بتائیے مسلمانوں کی دو قسمیں ہو گئی، مسلمانوں کی
دو قسمیں ہو گئی. ایک قسم یہ ہے جس کا کلمہ یہ ہے, ایک قسم وہ ہے جس کا کلمہ وہ ہے. آپ کہتے ہیں نہیں مسلمان تو ایک ہی ہے. کیا کہتے ہیں؟ مسلمان تو ایک ہی ہے. بھئی جو ایک ہی مسلمان ہے یہ کون ہے؟ تو پھر آپ کو بتانا پڑا وہ سنی ہے. آپ کو کیا کرنا پڑا؟ بتانا پڑا وہ کون ہے. سنی کیا ہے؟ کہتے ہیں سنت والا. وہ کیا ہے؟ کہ ذلت والا. بھائی سنی کیا ہے؟ سنت والا. پھر وہ کیا ہے؟ یہ کیسے بھائی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین لائے اور جو شریعت دے کر گئے اور جو قرآن دے کر گئے اور جو کلام اور پیغام دے کر گئے اور جو اپنی سیرت اور صورت دے کر گئے, آئیے آج ہم دیکھتے ہیں وہ کس کے پاس ہے. جس کے پاس یہ چیزیں ہوں گی وہی مومن ہے, وہی مسلمان ہے, وہی شریعت والا ہے, وہی ایمان والا ہے. اور جس کے پاس یہ نہیں ہے وہ دھوکے باز ہے, وہ فراڈی ہے, وہ دھوکہ دے رہا ہے, وہ فساد پھیلا رہا ہے, وہ نقل اتار رہا ہے, وہ غلط کر رہا ہے. پھر بتانا پڑے گا مومن کون ہے, غیر مومن کون ہے. پہلی چیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلمہ فاران کی چوٹیوں پہ کہا وہ کیا تھا؟ کہتے ہیں لا الہ کچھ آپ بھی بولیں گے. میرے خیال سے دن سے یہ صبح 10 بجے سے یہ سلسلہ چل رہا ہے اور رات کے ٹھیک 10 بجے والے 12 گھنٹے ہو گئے آپ کو. بس آخری مرحلہ ہے, کچھ آپ بولیں گے تو ہم بات ختم کریں گے. میں نہیں چاہوں گا آپ کا زیادہ وقت, مجھے آپ کی تھکاوٹ کا احساس ہے, صبح 10 بجے کا آنے کا بھی احساس ہے, اس لیے آپ تھوڑا ساتھ دیں گے تو بات آگے بڑھے گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلمہ پڑھایا وہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ. اور صحابہ نے جو کلمہ پڑھا تھا وہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. حضور نے پڑھایا, صحابہ نے پڑھا, حضور نے دیا, صحابہ نے لیا, حضور نے سمجھایا, صحابہ نے سمجھا, حضور نے دیا, صحابہ نے لے لیا, حضور نے پیش کیا, صحابہ نے قبول کر لیا. وہ کلمہ مکہ میں ملا, فاران کی چوٹیوں میں ملا, وہ کلمہ مکہ کے شہر میں ملا, بازاروں میں ملا, حضور کی زبان سے ملا, پیغمبر کی زبان سے وہ کلمہ یہاں تک آیا اور لوگوں نے وہ پڑھا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں تلا گنگ کے لوگوں بتاؤ تم وہی کلمہ پڑھتے ہو یا کوئی اور پڑھتے ہو؟ مسلمان کون سا کلمہ پڑھتے ہیں؟ وہ مشرق میں ہے یا مغرب میں, شمال میں ہے یا جنوب میں ہے, دیہاتوں میں ہے یا شہروں میں ہے, بستیوں میں ہے یا آبادیوں میں ہے, ویرانیوں میں ہے یا جنگلات میں ہے, سمندروں میں ہے یا دریاؤں میں ہے, دنیا کے جس کونے میں بھی مسلمان کہلاتا ہے وہ یہی کلمہ پڑھتا ہے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. میں نے کہا تجھے یہ کلمہ کس نے دیا؟ کہتے ہیں مجھے اپنے بڑے نے پڑھایا. میں نے کہا اسے کس نے دیا؟ کہتے ہیں اس کے بڑے نے پڑھایا. میں نے کہا اسے کس نے دیا؟ کہا اس کے بڑے نے پڑھایا. میں نے کہا اسے کس نے دیا؟ کہا اس کے بڑے نے پڑھایا. میں نے کہا بات کہاں جائے گی؟ کہا بات بڑھتے بڑھتے کسی ولی تک جائے گی. میں نے کہا بات ولی سے بڑھے گی تو کہاں جائے گی؟ جواب میں کہتے ہیں بات ولی سے بڑھے گی تو علی تک جائے گی. میں نے کہا بات علی سے بڑھے گی تو کہاں جائے گی؟ جواب میں کہتے ہیں بات نبی تک جائے گی. کس تک جائے گی؟ نبی سے کلمہ ملا علی کو, علی سے کلمہ ملا ولی کو, ولی سے کلمہ ملا امتی کو. آج پوری کائنات میں وہی کلمہ ہے یا نہیں ہے؟ اونچی اور اونچی پوچھنا چاہتا ہوں یہ کلمہ کس کے پاس ہے؟ مسلمانوں کے پاس. یہ کلمہ کس کے پاس ہے؟ کس کے پاس ہے؟ سمجھو آسمانوں سے قرآن اترا, جبرائیل امین لے کر آئے, رسول خدا کو دیا, تنزیل من رب العالمین, نزل بھی روح الامین بما نزل علی محمد. قرآن لکھا ہوا نہیں ملا, تحریر میں نہیں ملا, وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ, باقی کتابیں تختیوں پر لکھ کر
کو دیا، جبرائیل نے حضور کو دیا. پوچھنا چاہتا ہوں جو کلام اللہ نے جبرائیل کو دیا اور جبرائیل نے حضور کو دیا، تو حضور نے یہ قرآن کس کو دیا؟ آج آپ کے محلے میں مدرسہ ہے اس میں قرآن پڑھایا جا رہا ہے، بچے سینے میں قرآن ہے، عالم اس کے علم میں قرآن ہے، شیخ التفسیر ہے اس کی تفسیر میں قرآن ہے. میں سوال کرتا ہوں کہاں سے لائے ہو؟ کہتے ہیں مجھے اپنے بڑے نے لیا، وہ کہتے ہیں مجھے اپنے بڑے نے لیا، وہ کہتے ہیں مجھے اپنے بڑے نے پڑھایا، وہ کہتے ہیں مجھے اپنے بڑے نے پڑھایا. بات بڑھتے بڑھتے ولی تک جائے گی. بابا بات ولی سے بڑھے گی تو علی تک جائے گی. میں نے دوسری بار بھی علی کا نام لیا، میں نے کلمے میں بھی علی کا نام لیا، اس لیے کہ دھوکہ توڑنا چاہتا ہوں، حقیقت بتانا چاہتا ہوں، منظر عام پہ بات لانا چاہتا ہوں. نام میں ابو بکر کا بھی لے سکتا تھا، نام میں عمر کا بھی لے سکتا تھا، نام میں جامع القرآن عثمان کا بھی لے سکتا تھا. جس نے مشورہ لیا اس کا نام بھی لے سکتا تھا، جس نے قبول کیا اس کا نام بھی لے سکتا تھا، جس نے قبول کرنے کے بعد اس پر عمل کیا اس کا نام بھی لے سکتا تھا. لیکن نام میں نے علی کا لیا. کل کوئی ان کا نام لے کر کوئی اور بات نہ کرے. اللہ نے قرآن رسول کو دیا، اللہ نے قرآن جبرائیل کو دیا، جبرائیل نے حضور کو دیا، حضور نے صحابہ کو دیا. صحابہ میں سے ایک علی ہے، ان نے قرآن آگے دیا. چلتے چلتے ولی تک آیا، امت کے لوگوں تک آیا، فقہاء تک آیا، علماء تک آیا، کائنات کے کریے کریے تک پھیلا. یہ برکت کی کتاب ہے، یہ انقلاب کی کتاب ہے، یہ عظمت کی کتاب ہے، یہ رحمت کی کتاب ہے، یہ قانون کی کتاب ہے، یہ ضابطے کی کتاب ہے، یہ وفا کی کتاب ہے، یہ حق کی کتاب ہے، یہ حقوق کی کتاب ہے، یہ عمل کی کتاب ہے، یہ علم کی کتاب ہے، یہ طہارت کی کتاب ہے، یہ بزرگی کی کتاب ہے، یہ شرافت کی کتاب ہے. حق بتانے کی بات ہے. پہلے لوگوں کا ذکر اس میں، بعد کے لوگوں کا ذکر اس میں. سچائی اس کے اندر، اچھائی اس کے اندر، بھلائی اس کے اندر، حق اس کے اندر، حقوق اس کے اندر، ضابطے اس کے اندر، توحید اس کے اندر، رسالت اس کے اندر، نبوت اس کے اندر، ختم نبوت اس کے اندر، حکومت اس کے اندر، سیاست اس کے اندر، ریاست اس کے اندر، تدبر اس کے اندر، حکمت اس کے اندر، علم اس کے اندر، عمل اس کے اندر، روشنی اس کے اندر، عظمت اس کے اندر، مینارے اس کے اندر، نظارے اس کے اندر، قدرت کے شاہکار اس کے اندر، کلام اس کے اندر، سچائی اس کے اندر، روشنائی اس کے اندر، ہدایت اس کے اندر، دین اس کے اندر، شریعت اس کے اندر، حکومت کے طریقے اس کے اندر، پہلوں کا ذکر اس کے اندر، بعد کا ذکر اس کے اندر، آنے والوں کا ذکر اس کے اندر، قیامت کی بات اس کے اندر، محشر کی بات اس کے اندر، قبر کی بات اس کے اندر، عظمت کی بات اس کے اندر، رسول کی بات اس کے اندر، نبی کی بات اس کے اندر، پیغمبروں کی بات اس کے اندر، ضابطے کی بات اس کے اندر، انسان کی بات اس کے اندر، آسمانوں کی بناوٹ اس کے اندر، زمین کی بات اس کے اندر، سورج کی بلندی اس کے اندر، ستاروں کی چمک اس کے اندر، دن کا بننا اس کے اندر، رات کا بننا اس کے اندر، کمال اس کے اندر، جلال اس کے اندر، جمال اس کے اندر، علم کے نہریں اس کے اندر، علم کا سمندر اس کے اندر، دنیا کے خاکے اس کے اندر، آخرت کی بات اس کے اندر، جنت کی بات اس کے اندر، آدم کا ذکر اس کے اندر، نوح کا ذکر اس کے اندر، داؤد کا ذکر اس کے اندر، یحییٰ کا ذکر اس کے اندر، سلیمان کا ذکر اس کے اندر، ایوب کا ذکر اس کے اندر، یحییٰ کا ذکر اس کے اندر، ابراہیم کا ذکر اس کے اندر، حضور کی صفت اس کے اندر، حضور کی شان اس کے اندر، حضور کے کمال اس کے اندر، حضور کی عظمت اس کے اندر، رفعت اس کے اندر، بلندیاں اس کے اندر، پیغمبر کا جاؤ جلال اس کے اندر، علم اور تقویٰ اس کے اندر، پیغمبر کی زلفوں کا ذکر اس کے اندر، دانتوں کا ذکر اس کے اندر، چہرے کا ذکر اس کے اندر، باتوں کا ذکر اس کے اندر، جنت کی باتیں اس کے اندر، جہنم کی باتیں اس کے اندر، نیکی کی باتیں اس کے اندر، جبرائیل کی پہچان اس کے اندر، میکائیل کی پہچان اس کے اندر، اسرائیل کی پہچان اس کے اندر، فرشتوں کی باتیں اس کے اندر، جنات کی باتیں اس کے اندر، انسانوں کی باتیں اس کے اندر، عبادت کی باتیں اس کے اندر، اور ہر چیز اس قرآن کے اندر ہے. پوچھنا چاہتا ہوں قرآن کس کے پاس ہے؟ کس کے پاس ہے؟ آج کس کے پاس ہے؟ بولو یار، یہ کلمے سے قرآن ہے. پوچھنا چاہتا ہوں کس کے پاس ہے؟ تیرے گھر میں، میرے گھر میں، تیرے مکتب میں، میرے مکتب میں، تیرے سینے میں، میرے سینے میں، تیرے بزرگ کے پاس ہے، میرے بزرگ کے پاس ہے. یہ کس کے پاس ہے؟ کلمہ سنی کے پاس ہے، قرآن یا کسی اور کے پاس ہے. ایک شخص نے کہا ہم نے اوریجنل ڈھونڈ لیا. ابھی کچھ دن پہلے کی بات علماء کرام، اس نے کہا کہ اوریجنل قرآن ہمیں مل گیا. سہارا اکیڈمی کو بڑا کارنامہ ہے. کون سا؟ ہم نے اصل قرآن، اوریجنل قرآن ڈھونڈ لیا. اچھا اب کہاں ہیں؟ کہتے ہیں بریٹش کیا ہوا تحقیق کے لیے وہی ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا تجھے آج اصل ملا ہے، ہمیں پہلے دن سے اصل ملا. سبحان اللہ. پہلے دن کا اصل قرآن کس کے پاس ہے؟
मुनव्वर, मरकज़ रसूल, मरकज़ रसूल, रोज़ा रसूल, शहर रसूल, वतन रसूल, जगह रसूल। बताओ उस वक्त से आज तक किसके पास है? किसके पास? पूछी, घबराते क्यों, डरते क्यों, परेशान क्यों? है जो हमारे पास। उस जमाने से अगर आज तक वहां के इमाम का नाम सुननी है, सुभान अल्लाह, बेशक कोई और नहीं है, आज तक उन्हीं के पास है या किसी और के पास? नहीं, उनके पास है। मक्का हमारे पास, मदीना हमारे पास, बैतुल्ला हमारे पास, कलमा हमारे पास, कुरान हमारे पास। पूछता हूं तुमसे, बताओ खलीफा बिला फसल कौन है? खलीफा बिला फसल, खलीफा बिला फसल, खलीफा बिला फसल कौन है? अबू बकर ये किसके हैं? खलीफा दोम कौन है? ये किसके हैं? और खलीफा सौम कौन है? उस्मान गनी ये किसके हैं? खलीफा चारों कौन है? बाबा ये किसके हैं? हसन किसके हैं? हुसैन किसके हैं? फातिमा किसकी है? रुकैया किसकी है? ज़ैनब किसकी है? उम्मे कुलसूम किसकी है? खदीजा किसकी है? आयशा किसकी है? खैला किसकी है? जवेरिया किसकी है? मारिया किसकी? ये किसके है? मैं उनसे कहता हूं तुम किसी पर हाथ रखो, तुम किसी पर हाथ रखो, ये हमारा है। हम तुम्हें बताते हैं कैसे तुम्हारा। जिस पर हाथ रखोगे वो हमारा है। क्या कहते हो? ये और हैं, वो और हैं। ये क्या कहते हो? ये भी हैं, वो भी हैं। ना ना, यही है, यही है जिनके पास कलमा है। बताओ नमाजें 5 किसके पास हैं? अज़ानें किसके पास है? हाय 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 हाय, कोई एक चीज भी उनके पास नहीं। जितनी चीजें नकल बनाई है, असल को मिटाने की कोशिश की है। जाओ जाकर उन पागलों से कह दो जालिमों, असल कभी मिट ही नहीं सकती। नकल जितनी भी बढ़ जाए फिर भी नकल है। कहां हाथ लगाएंगे? इमामों पर, वो भी हमारे हैं। बस एक उनका है, सिर्फ एक उनका है जो है नहीं। जितने हैं वो सब हमारे हैं। उनने जिस पर हाथ रखा हुआ है उस जमाने से आज तक नहीं है, क़यामत तक आएगा ही नहीं। तो क़यामत में कहां से आएगा? आएगा वही जो होगा। इसलिए सुन्नी कॉन्फ्रेंस की जरूरत पड़ी कि सुन्नियों जागो, चीजें सारी तुम्हारे पास हैं, अजमतें सारी तुम्हारे पास हैं, सही लोग सारे तुम्हारे पास हैं, अकीदा तुम्हारे पास है, मोहब्बत तुम्हारे पास है, उल्फत तुम्हारे पास है, दाढ़ी तुम्हारे पास है, पगड़ी तुम्हारे पास है, सीरत तुम्हारे पास है, सूरत तुम्हारे पास है, फजीलत तुम्हारे पास है, खिलाफत तुम्हारे पास है, अजमत तुम्हारे पास है, कुरान तुम्हारे पास है, हदीस तुम्हारे पास है, शरा तुम्हारे पास है, हकीकत तुम्हारे पास है, अजमत तुम्हारे पास है, भलाई तुम्हारे पास है। तुम जो किधर को जाते हो, रब ने सारी चीजें हुजूर की तुम्हें दी है, बता दी है। किसी सुन्नत और कुरान, दीन और इस्लाम समझने तो जाओ, इमाम अबू हनीफा के पास है। सुभान अल्लाह, बेशक। और उस जमाने से आज तक मस्जिदों से होता होता, मिंबरों मेहराबों से होता होता, अल्हम्दुलिल्लाह पहले सहाबा के पास था, अब सहाबा वालों के पास है। बेशक, बेशक। किसके पास है? किसके पास है? सहाबा वालों के पास। दुनिया की क्या चीज तलाश करना चाहते हो? मैंने कहा सब कुछ कुरान में है। मैंने दूसरा कहा सब कुछ कुरान के पास है। मैं अगली बात कहता हूं पूछने के लिए लोग तुमसे कहेंगे सब कुछ कुरान में है, कुरान किस में है? तो दुनिया को बता दो सब कुछ कुरान में है, तो कुरान सहाबा में है। बेशक, बेशक। सब कुछ कुरान के पास है, कुरान सहाबा के पास है। बेशक। सब कुछ कुरान के पास है, कुरान सहाबा के पास है। सब कुछ कुरान में मौजूद है, कुरान सहाबा में मौजूद है। और सब जो सारी दुनिया कुरान के तज़किरे करती है, कुरान सहाबा का तज़किरा करता है। सारे लोग कुरान के चर्चे करते हैं, कुरान सहाबा का चर्चा करते हैं। तुम कुरान का तारुफ करते हो, कुरान सहाबा का तारुफ करते
ہے اور قرآن اپنے سینے میں صحابہ کو رکھتا ہے. بے شک ماشاءاللہ. اب بھلا کوئی آدمی کہے جی میں قرآن مانتا ہوں مگر صحابہ نہیں مانتا، یہ ممکن ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے؟ کوئی کہے قرآن مانتا ہوں، ایمان مانتا ہوں، اسلام مانتا ہوں مگر صحابہ، تو کیسے مانتا ہے تو؟ پہلے مومن کو نہیں مانتا، پہلے متقی کو نہیں مانتا، پہلے پرہیزگار کو نہیں مانتا، پہلے آنے والے کو نہیں مانتا، پہلے پہل لینے والوں کو نہیں مانتا، مثال کو نہیں مانتا، معیار کو نہیں مانتا، معمار کو نہیں مانتا، آغاز کو نہیں مانتا، بنیاد کو نہیں مانتا، مثل کو نہیں مانتا، وجود کو نہیں مانتا، اس جسم کو نہیں مانتا جس نے نبی کے سامنے کلمہ پڑھا اسے نہیں مانتا، جس نے ہاتھ نبی کے ہاتھ میں دیا اسے نہیں مانتا، جو رسول کا مقرب ہے تو اسے نہیں مانتا، جس نے کندھوں پہ اٹھایا اسے نہیں مانتا، جو رات میں لے کر گیا اسے نہیں مانتا، جس نے غار میں سلا دیا اسے نہیں مانتا، جس نے بیٹی دی اسے نہیں مانتا، جس کو بیٹی دی اسے نہیں مانتا، جس نے قرآن لکھا اسے نہیں مانتا، جو نبی کے ساتھ ہے اسے نہیں مانتا، جو بدر میں ساتھ ہے، جو عہد میں ساتھ ہے، جو خیبر میں ساتھ ہے، جو تبوک میں ساتھ ہے، حنین میں ساتھ ہے، غزوات میں ساتھ ہے، سختی میں ساتھ ہے، نرمی میں ساتھ ہے، شدت میں ساتھ ہے، پیار میں ساتھ